بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، مثل مشہور ہے کہ اگر آپ کسی اندھے کو اپنا گائیڈ بنائیں گے تو آپ اس کے ساتھ جا کر کسی گڑھے میں ہی گریں گے، اور دوسری ضرب المثل بڑی مشہور ہے کہ اگر آپ دین کا علم لومڑی سے سیکھیں گے تو بہت جلد آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ مرغیاں چرانا بھی بڑا نیک کام ہے۔ یہ دونوں جو ضرب المثال ہیں یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر کس طرح صادق آتی ہیں، یہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آخر میں۔ لیکن اس سے پہلے بڑی خبر سن لیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بڑی پریشان ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور ان کے ساتھی ججز جو ہیں وہ اتنے ثابت قدم کیوں ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ کے مسلسل فاؤل پلے کے باوجود، مسلسل جارحانہ حملوں کے باوجود وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آخری وقت میں کھیل بدل جائے اور کوئی ایسی صورتحال سامنے آ جائے کہ جس پر قابو پانا ممکن نہ ہو تو وہی مسئلہ نکل آیا ہے۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ نے خفیہ ایجنسیوں کے ذمہ لگایا کہ وہ اندر گھس کر اس کیمپ میں جائیں اور پتہ کریں کہ یہ کس بنیاد پر کھیل رہے ہیں اور اتنے ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ثابت قدم ہیں، اور نہ کسی احتجاج میں ہیں، نہ کوئی استعفیٰ دے رہے ہیں، صرف افواہیں پھیلتی ہیں کہ جی استعفیٰ دے دیں گے، لیکن یہ بھی ایک کیمو فلاج قسم کا داؤ ہے تاکہ جو توجہ ہے اصل ایشو کی طرف نہ جائے فائز عیسیٰ کیمپ کی۔ یہ جناب جب راز فاش ہوا اور ایک بڑی تفصیلی رپورٹ ملی ہے انٹیلیجنس ذرائع کے حوالے سے جب اسٹیبلشمنٹ کو، تو انہوں نے ان کے سمجھو 14 طبق روشن ہو گئے ہیں۔ وہ انہوں نے 19 ججز کی، یہ سن لیں ذرا، کہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے کہا اپنے ایجنسیوں کے ذمہ لگایا، ایک سے زیادہ ایجنسیوں کے، تاکہ جو غلط رپورٹ نہ پہنچ جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو 19 ججز ہیں اس کے حوالے سے کہ ان کی وفاداریاں اس وقت کس کس کے ساتھ ہیں، کس قسم کی سپریم کورٹ کے اندر گروپنگ ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ کی ایکچول پوزیشن کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ پوائنٹ مانگا رپورٹ میں، اور دوسرا پوائنٹ یہ مانگا کہ وہ کون سے ایسے لا پوائنٹ ہیں، کون سی ایسی آئینی دفعات ہیں جن کی بنیاد پر وہ اتنے ثابت قدم ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور ان کے ساتھی ججز کہ وہ کوئی پرواہ نہیں کر رہے، جو کچھ بھی قاضی فائز عیسیٰ اور حکومت اقدامات اٹھاتے ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے اور ہتھیار ڈالنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ تو ان دو حوالوں سے ناظرین جب یہ رپورٹ طلب کی گئی کہ کتنے جج کس کی طرف ہیں اور کتنے غیر جانبدار ہیں، اور کیا فلور کراسنگ اور مخصوص نشستوں والے جو دو اہم ترین کیسز ہیں ان کو اپیلوں کے ذریعے ریورس کرنا آئینی طور پر ممکن ہے، تو اس کی جو رپورٹ آئی ہے وہ ہوش روبہ ہے، اور اسی حوالے سے آج ہم آپ کے لیے یہ ایکسکلوسیو ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ ناظرین، ان دونوں سوالوں کا جو جواب آیا ہے اس نے اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ہنگامی طور پر اسی لیے واپس طلب کیا گیا ہے کہ، اور پھر یہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں ایک اور قانون لا کر ایک اور فاؤل پلے کر کے اس جو اقلیت ہے قاضی کی، یا جو قاضی کے سامنے آئینی دیواریں چین کھڑی ہے آئین کی اور سپریم کورٹ رولز کی، اس کو عبور کرنے کا کوئی نیا ڈرامہ کیا جائے۔ یہ صورتحال بن گئی ہے ناظرین۔ مسئلہ پھر وہی ہے کہ شریف خاندان خود بھی ان پڑھ ہے، اس کے جو مشیر ہیں، وزیر ہیں، وہ بھی ان پڑھ ہیں، اور جو ان کے قانونی مشیر ہیں وہ بھی سفارشی ہیں، اور جو چیف جسٹس ان کو ملا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان، وہ بھی ایک سفارشی چیف جسٹس ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مثال تھی کہ کسی وکیل کو وکیل سے جسٹس تو ہم نے دیکھے ہیں کہ بنتے ہیں، سارے جسٹس اسی طرح بنتے ہیں، لیکن کسی وکیل کو ڈائریکٹ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہی لگا دیا جائے، جس طرح وہ ایک مشہور تھا اندھیرا اجالا کا کردار کہ میں دا جماعت پاس ہوں تو ڈائریکٹ حوالدار ہوں۔ تو یہ جو ڈائریکٹ حوالدار قسم کے چیف جسٹس ہیں، ڈائریکٹ چیف جسٹس یہ لگائے گئے تھے بلوچستان ہائی کورٹ کے، کیونکہ انہیں نہ آئین کی گہرائیوں کا علم ہے، نہ سپریم کورٹ رولز کا، اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسا آئینی ماہر ہے جو لنگڑا گھوڑا ہے، اس لنگڑے گھوڑے پر شرط لگا کر بری طرح پھنس گئے ہیں۔ تو یہ ساری ناظرین آج جو ایکسکلوسیو ڈیٹیل ہے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ کے جو پورے 19 جج صاحبان ہیں ان میں سے کون سا جج کس کیمپ میں کھڑا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کون ہے، اس کا سینیارٹی کا نمبر کیا ہے، جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ کون کون ہیں، ان کا سینیارٹی میں کون کون سا نمبر ہے، اور غیر جانبدار کتنے ہیں،
اور ان کا سینیارٹی میں کتنا نمبر ہے، اور اگر فل کورٹ تشکیل پاتی ہے جب مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا کوئی، تو پھر اس صورت میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی پوزیشن کیا ہوگی۔ یہ بڑی نظری دلچسپ تفصیل آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اپنے اس زبردست بہترین چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کا نشان بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں، کیونکہ ایسی ہی ایکسکلوسیو تازہ ترین اور ریسرچ بیسڈ جو ویڈیوز ہیں وہ ایسا ٹیسٹ آپ کو انشاءاللہ عزیز کہیں دوسری جگہ نہیں ملے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلام اقبال کے حوالے سے، تاریخی واقعات کے حوالے سے، احادیث مبارکہ کے حوالے سے ہم ہمیشہ وہ چیز لے کر آتے ہیں کہ جو ملک و قوم کے عوام کے وسیع تر مفاد میں ہوتی ہے اور جسے دوسرے لوگ بیان نہیں کرتے۔ تو ناظرین سن لیں، سب سے پہلا جو ایشو بنا پڑا ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں وہ سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو 63A یعنی فلور کراسنگ والی جو ہے اس کا بھی بڑا ایک مسئلہ، وہیں ایک ہی رول ہے جو دونوں جگہ پر پرابلم بنا ہوا ہے، یعنی 63A فلور کراسنگ والے کیس میں بھی اور مخصوص نشستوں والا جو کیس ہے جو 12 جولائی کو فیصلہ آیا تھا اس میں بھی۔ اس کی پہلے ڈیٹیل سن لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو انہوں نے ترمیمی آرڈیننس جاری کیا ہے حکومت نے حالیہ دنوں میں، اور جس طرح یو ٹرن لیا ہے قاضی فائز عیسیٰ نے اس حوالے سے کہ پہلے وہ کہتے تھے کہ چیف جسٹس کی آمریت نہیں ہونی چاہیے جج بینچ بنانے میں اور کیس فکس کرنے میں، لیکن پھر انہوں نے جب دیکھا کہ میرے ہاتھ پلے تو کچھ رہ نہیں گیا، تو پھر انہوں نے صدر زرداری کے ذریعے اور وزیر اعظم شہباز شریف کے ذریعے ایک نیا آرڈیننس جاری کروایا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024، جس کے تحت پھر انہوں نے 5ویں نمبر والے جج کو 3رے نمبر والے جج کی جگہ پر کھڑا کر کے اپنے مطلب کا ایک سمجھ لے کہ سسٹم تیار کر لیا ہے اور بینچ تشکیل دے دیے ہیں۔ بینچ تو وہ تشکیل دے چکے ہیں، لیکن اب اس میں کیا مسئلہ بن گیا ہے؟ اس میں مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک سیٹ رول ہے۔ وہ سیٹ رول کیا ہے؟ وہ سیٹ رول یہ ہے کہ جب بھی کسی کیس پر نظر ثانی کی اپیل سنی جائے گی تو اس کیس کا جو فیصلہ ہوا تھا جس کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کی گئی ہے، وہ فیصلہ لکھنے والا جج وہ نئے بینچ میں لازمی شامل ہوگا، اس کے بغیر بینچ تشکیل ہی نہیں دیا جا سکے گا۔ اب یہاں کیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے؟ یہاں مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو 63A یعنی فلور کراسنگ والا کیس ہے جس کو اب 30 ستمبر کو سنا جانا ہے سپریم کورٹ میں، اس کی ہم تفصیل بھی بتائیں گے۔ آج کاز لسٹ جاری ہو گئی ہے، وہ کتنے بجے سنا جائے گا اور اس میں کون کون سے جج صاحبان ہیں، ان کا سینیارٹی نمبر کیا ہے اور ان کی وفاداریاں کس طرف ہیں، یہ ڈیٹیل بھی آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ جج شامل نہیں ہوتا کیس کی سماعت میں تو بینچ جو ہے وہ سماعت نہیں کر سکتا۔ یہ سپریم کورٹ کے رولز ہیں، اور ان رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو بھی سماعت ہوگی، جو بھی فیصلہ دیا جائے گا وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہی ہوگا، بھلے آپ جاری کر دیں، وہ آئندہ کسی بھی موقع پر سمجھ لیں کہ اڑا دیا جائے گا صرف اسی ایک لا پوائنٹ پر۔ اس وجہ سے اور پھر اگر یہ فیصلہ دیتے ہیں فلور کراسنگ کے حوالے سے اور اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، لیکن جب یہ فیصلہ ہی اڑ جائے گا تو پھر وہ جو آئین سازی کی گئی ہوگی وہ بھی اڑ جائے گی، تو اس لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کیمپ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جو جسٹس 63A کی فلور کراسنگ والا فیصلہ ہے وہ اس کے آتھر تھے جسٹس منیب اختر۔ اب جب یہ 5 رکنی بینچ بیٹھے گا اس میں، تو جسٹس منیب اختر وہاں پر اعتراض کریں گے کہ جناب آپ نے جس پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے تحت یہ بینچ بنایا ہے، یہ سپریم کورٹ کے رولز اور سابقہ جو آئین ہے اس کی خلاف ورزی ہے، جس کی منظوری فل کورٹ نے دی تھی۔ جب تک فل کورٹ اس کی منظوری نہیں دے دیتی، جو موجودہ ترمیمی آرڈیننس ہے اس کی، اس وقت تک اس حوالے سے بنائے گئے تمام بینچز جو ہیں وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہیں اور سپریم کورٹ کے رولز کے بھی خلاف ہیں۔ اس لیے یہ چونکہ نہ عدالت ہے جس میں میں بیٹھا ہوا ہوں اور یہ نہ بینچ ہے میں جا رہا ہوں، جب وہ یہ کہہ کر اٹھ جائیں گے تو پیچھے سے کیس کی سماعت کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ لیکن ہوگا کیا پھر اگر اس کے باوجود یہ سماعت جاری رکھتے ہیں یا ان کی جگہ ایک اور بٹھا لیتے ہیں اپنے مطلب کا جج، یا وہ 4 ججز اس سماعت کو جاری رکھتے ہیں،
तो फिर समझ लें कि ये लंगड़ा घोड़ा है और ये लंगड़ी बतख वाला फैसला होगा और इसका हुकूमत कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेगी। दूसरा नाज़रीन जो मामला है वो मखसूस नशिस्तों के 12 जुलाई वाले केस का इशू है। उसमें भी जो आथर जज हैं जिसने ये फैसला लिखा था वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जो इस कमेटी का ही बाइकाट कर चुके हैं। लाजमी बात है जब ये बेंच बनेगा, फुल कोर्ट बनेगी, तो उसमें अगर जस्टिस मंसूर अली शाह उठकर खड़े हो जाएंगे कि मैं इसको अदालत ही नहीं मानता और ना इस बेंच को तस्लीम करता हूँ क्योंकि ये फैसले के खिलाफ है, पहले जो तरमीमी आर्डीनेंस है उसको फुल बेंच में या फुल कोर्ट में लाया जाए, वहाँ पर पहले इसको मंजूर करवाएं, फिर इसके तहत जो बेंचेस बनेंगे उसको हम सुप्रीम कोर्ट मानेंगे। तो कुदरत खुदा की ये देखे कि दो अहम तरीन फैसले हैं और दोनों के जो आथर जजेस हैं वो इस वक्त काजी फाइज ईसा के खिलाफ हैं या काजी फाइज ईसा इन दोनों के खिलाफ हैं, क्योंकि पहले यही दोनों कमेटी में थे। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसमें से जस्टिस मुनीर को काजी फाइज ईसा ने हुकूमत के साथ मिली भगत के जरिए खुद निकाल दिया और जस्टिस मंसूर अली शाह बतौर एहतजाज छोड़कर चले गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि बिल्कुल लंगड़ी बतख और लंगड़े घोड़े वाली सूरत हाल है इस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा की। आगे चले नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके साथी क्यों साबित कदम हैं, इसी तरह के ऐसे ऐसे लॉ पॉइंट्स हैं कि जो जिन तक काजी फाइज ईसा की बसीरत की ना रसाई है और ना ही जो हुकूमत के आइनी माहिरीन हैं उनकी रसाई है। इसलिए जब मौका आएगा तो आप देखेंगे कि ये किस तरह टेक्निकल नॉकआउट हो जाएंगे और और इस घोड़े पर, जो लंगड़े घोड़े पर शर्त लगाकर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक बहुत बड़ा जुआ खेलने जा रही है 26वीं आइनी तरमीम का, वो जुआ जो है उसे उल्टा पड़ जाएगा, ऐसा कहना है ज़राए का। और ये रिपोर्ट जब आई है कि जनाब इसलिए वो लोग इतने मुतमिन हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं, आप और हम तो बड़े परेशान थे कि यार ये चुप करके बैठे नहीं, ये गल नहीं करते। उन्हें ज़रूरत ही नहीं है परेशान होने की या एहतजाजी इस्तीफे देने की, क्योंकि उनकी जो कानूनी और आइनी और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक पोजीशन इतनी मजबूत है, इतनी फौलादी है कि उन्हें खौफजदा होने की या घबराने की या कंप्रोमाइज़ करने की या कोई डील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी ज़राए कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट आने के बाद एक बार फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीर बख्तर से दोबारा रब्ता किया गया है, उन्हें फिर नई डील्स ऑफर की जा रही हैं, लेकिन वो अल्लाह के बंदे इस वक्त तक तो साबित कदम है। नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि आप उनकी साबित कदमी के लिए दुआ करें। ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए एक ज़िंदगी मौत का मसला है। अगर ये 26वीं तरमीम पास करवा लेते हैं और उसे सुप्रीम कोर्ट से भी वैलिडेशन मिल जाती है तो यूँ समझ लें कि इस मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज हो जाएगा और किसी के कोई बुनियादी हकूक़ नहीं रहेंगे, किसी के कोई सियासी हकूक़ नहीं रहेंगे। इलेक्शन हुआ करेंगे इसी तरह जिस तरह रूस में होते हैं, जिस तरह चीन में होते हैं, जिस तरह मिस्र में होते हैं, यानी बस हुकूमती पार्टी जिसको खड़ा करेगी उसी को आवाम को वोट देना होगा या घर बैठे रहना होगा और उसी के बनाए हुए नामजद किए हुए जो MNA हैं वो मुंतखब हो जाया करेंगे, उसी के बनाए हुए MPs मुंतखब हो जाया करेंगे, उसी के बनाए हुए चेयरमैन बल्दिया और कौंसलर मुंतखब हो जाया करेंगे और मुल्क वाज़े तौर पर एक वन पार्टी गवर्नमेंट बन जाएगी। वन पार्टी क्या होगी, भले ये 4, 5, 7 पार्टियाँ हो जो ये मुल्क की अशराफिया है 40 साल से मुसल्लत है, फिर इन्हीं की हुकूमत होगी। ये सूरत हाल दरपेश होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल एक समझ लें कि एक इनकी मातहत अदालत जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं जिन्हें हम मातहत अदलिया कहते हैं, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट मातहत अदालतें बनकर रह जाएंगी। आगे चलते हैं नाज़रीन, ज़रा ये कह रहे हैं कि चूँकि ये जो पॉइंट बड़ा ज़ोरदार है कि आखिर जज जस्टिस मुनीर बख्तर अगर उठकर खड़े हो गए और चले गए कि मैं इस अदालत को अदालत नहीं मानता और इस बेंच को बेंच नहीं मानता, तो फिर क्या होगा। 30 सितंबर को जस्टिस काजी फाइज ईसा पंक्चर हो जाएंगे आइनी तौर पर। धौंस धांधली से वो क्या करते हैं ये अब उनकी अपनी हिम्मत है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि अब उनके पास आखिरी 2 दिन हैं, 29 और आज 28, 2 दिन हैं। वो इसमें अगर कुछ और ड्रामा कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन चूँकि वज़ीर आज़म मुल्क में नहीं हैं इसलिए इन जजेस को निकालने के लिए भी जो प्रोसेस है अब ये भी सोचा जा रहा है कि 4-5 जजेस और निकाल दिए जाएँ सुप्रीम कोर्ट में से। उस पर भी हम वीडियो के आखिर में बात करेंगे कि वो नज़ला किन पर गिरेगा, लेकिन वो भी एक गैर आइनी काम होगा। मकसद ये है कि जब आप एक झूठ बोलते हैं तो कहते हैं कि आपको उस झूठ को सच्चा साबित करने के लिए 100 मज़ीद झूठ बोलना पड़ते हैं। तो इस वक्त ये सूरत हाल बनी हुई है कि एक गैर आइनी काम करने के लिए यानी फॉर्म 47 को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आपको कुछ 10-12 गैर आइनी काम करने पड़ रहे हैं। ये सूरत हाल बनी हुई है, फंस तो बुरी तरह गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीर बख्तर से राब्ते में है
دیکھیں اب اس کا کیا حال نکلتا ہے۔ آگے چلتے ہیں ناظرین، اب وہ یہ سن لیں کہ جو موجودہ ججز صاحبان کی وفاداریوں کے حوالے سے یا گروپنگ کے حوالے سے یا آئین کے بارے میں ان کی سوچ کے حوالے سے جو ان کے 3 گروپ بن چکے ہیں ان کی تفصیل سن لیں کہ کون سے جج صاحب کس گروپ میں شامل ہیں۔ سب سے پہلا گروپ جو ہے وہ ناظرین 5 ججز پر مشتمل ہے، جس کی سربراہی خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر رہے ہیں۔ ان کا جناب پہلا نمبر ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سینیارٹی میں، کیونکہ وہ چیف جسٹس ہیں۔ اس گروپ کے جو دوسرے جج صاحب ہیں وہ جسٹس امین الدین خان ہیں، ان کا سینیارٹی میں 5واں نمبر ہے اور انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں شامل کیا ہے۔ تیسرے جج جو اس گروپ میں شامل ہیں وہ جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں، ان کا سینیارٹی میں 6واں نمبر ہے۔ چوتھے جج جو اس گروپ میں شامل ہیں وہ جسٹس نعیم اختر افغان ہیں اور ان کا سینیارٹی میں 14واں نمبر ہے۔ آخری جج جو اس گروپ میں شامل ہیں وہ جسٹس مظہر عالم میاں خیل ہیں اور ان کا سینیارٹی میں 19واں نمبر ہے۔ اس کے مقابلے میں یعنی یہ کل اس گروپ میں 5 جج صاحبان ہیں۔ جو دوسرا گروپ ہے جسٹس منصور علی شاہ کا جو اکثریتی ہے، اس میں پہلا جو نام ہے خود جسٹس منصور علی شاہ کا ہے، وہ سینیارٹی میں 2 نمبر پر ہیں۔ اگلا نمبر جو دوسرا نمبر ہے وہ جسٹس منیب اختر کا ہے، وہ سینیارٹی میں 3 نمبر پہ ہے۔ چوتھا نام جو ہے ناظرین وہ تیسرا نام جو ہے اس گروپ کا وہ جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، سینیارٹی میں ان کا نمبر 4 ہے۔ اور چوتھا نام جو اس گروپ میں شامل ہے اور وہ سینیارٹی میں پھر جسٹس عائشہ ملک ہیں، وہ سینیارٹی میں 8ویں نمبر پر ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ ہیں، وہ سینیارٹی میں 9ویں نمبر پر ہیں۔ جسٹس شاہد وحید ہیں، وہ سینیارٹی میں 12ویں نمبر پر ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر ہیں، وہ سینیارٹی میں 7ویں نمبر پر ہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی ہیں، وہ سینیارٹی میں 10ویں نمبر پر ہیں۔ جسٹس عرفان سعادت ہیں، وہ سینیارٹی میں 13ویں نمبر پر ہیں۔ جسٹس ملک شہزاد احمد خان ہیں، وہ سینیارٹی میں 15ویں نمبر پر ہیں۔ اور جسٹس عقیل احمد عباسی ہیں، وہ سینیارٹی میں 16ویں نمبر پر ہیں۔ یوں اس گروپ میں کل 11 جسٹس صاحبان ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے گروپ میں 5 ہیں اور ان کے جو مخالف ہیں وہ 11 ہیں، یعنی ڈبل سے بھی زیادہ ہیں۔ 3 جج صاحبان جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ سوئنگ اسٹیٹس ہیں، یعنی وہ کسی بھی طرف نہیں ہے، وہ جو پلڑا بھاری ہوگا وہ ادھر کو چلے جائیں گے، لڑک جائیں گے۔ ان میں ایک پہلا نام جو ہے وہ جسٹس مسرت ہلالی کا ہے، وہ قبل ازیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ گروپ کی رکن تھی، لیکن ان کے بالکل اقلیت میں چلے جانے کے بعد انہوں نے اپنا کچھ فاصلہ پیدا کر لیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ معاملہ فل کورٹ میں گیا تو یہ سارے جسٹس منصور علی شاہ گروپ کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ جو 3 جسٹس صاحبان ہیں ان میں سے یعنی 13واں نمبر سینیارٹی میں جسٹس مسرت ہلالی کا ہے، 17واں نمبر جسٹس شاہد بلال حسن کا ہے اور 18واں نمبر جسٹس سردار طارق مسعود کا ہے۔ تو ناظرین یہ سن لیں کہ یہ جو بینچ ہے وہ بنایا گیا ہے، اب اس کی تھوڑی سی تفصیل سن لیں کیونکہ وہ بھی بڑا اہم ہے کہ یہ جو 5 رکنی لارجر بینچ ہے جس نے فلور کراسنگ والی دفعہ کی، جسے ہم آرٹیکل 63A یا 63A کہتے ہیں، اس پر فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل سننی ہے۔ اس کی کاز لسٹ آج ناظرین جاری کر دی گئی ہے۔ 30 ستمبر کو دن 11 بجے اس کیس کی سماعت ہوگی، یعنی سمجھ لیں کہ 48 گھنٹے سے بھی کم کا وقفہ رہ گیا ہے۔ 5 رکنی اس حوالے سے لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے اور اس کمیٹی نے تشکیل دیا ہے جس میں جسٹس امین الدین خان اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شامل ہیں، اور جس کے بارے میں ججز کی اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس کمیٹی کو بھی نہیں مانتے کیونکہ یہ خلاف آئین ہے۔ جب تک جو فل کورٹ ہے اس کی منظوری نہیں دے دیتی وہ اس کمیٹی کے تحت بنائے گئے سیاسی اور آئینی مقدمات میں نہیں بیٹھیں گے۔ اس میں ناظرین پہلا نمبر جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہے جو سینیارٹی میں بھی نمبر 1 ہے۔ اس بینچ کا دوسرا ممبر جو ہے وہ جسٹس منیب اختر ہیں جو آتھر جج بھی ہیں اور ان کا سینیارٹی میں 2 نمبر ہے۔ جسٹس امین الدین خان کا سینیارٹی میں 5واں نمبر ہے، وہ بھی اس گروپ میں شامل، وہ بھی اس بینچ میں شامل ہیں، اور جسٹس جمال خان مندوخیل کا 6واں نمبر ہے سینیارٹی میں اور وہ بھی اسی بینچ میں شامل ہیں۔ اس بینچ کے 5ویں جو رکن ہیں
وہ جسٹس مظہر عالم میاں خیل ہیں، جن کا سینیارٹی میں 19واں یا 18واں نمبر ہے، ہم آپ کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں 19واں نمبر ہے۔ تو اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ انہیں اب 5 رکنی لارجر بینچ بنانے کے لیے بھی درمیان میں کوئی جج دستیاب نہیں ہوا کہ جس پر وہ 100% اعتبار کر سکیں، اور انہوں نے اتنے اہم کیس میں جو 19ویں نمبر پر جج ہے اس کو بینچ کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ تو یہ ان کی جو سمجھ لیں کہ اقلیت میں رہ جانے کا ایک پکا ثبوت ہے، اور یہی جو رپورٹ جب گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس تو پریشان ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کہ ہم کس لنگڑے گھوڑے پر اور لنگڑی بطخ پر شرط لگائے بیٹھے رہے، نہ اس کو آئین اور قانون کا پورا ادراک ہے اور نہ اس کے ساتھ جج صاحبان کی اکثریت ہے۔ تو ناظرین ایک اور دلچسپ آج واقعہ یہ پیش آیا ہے رات کہ پیپلز پارٹی کے جو وکلاء اور آئینی ماہرین ہیں وہ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ جناب میڈیا پر گفتگو کرتے ہوئے ان کے منہ سے ایسے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں جس طرح کہ بلاول کے منہ سے ایک دفعہ نکلا تھا کہ کانپیں ٹانگ گئیں۔ تو اسی طرح کا آج واقعہ پیش آیا ہے گزشتہ رات فاروق ایچ نائک جو سب سے بڑے آئینی ماہر ہیں، وہ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بیٹھے تھے جب، تو انہوں نے صاف کہا کہ اب ہماری منصوبہ بندی یہی ہے کہ عدالت عظمیٰ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، جو سپریم کورٹ ہوگی وہ عوام کی عدالت ہوگی، اور جو نئی وفاقی آئینی عدالت ہوگی وہ اشرافیہ کی عدالت ہوگی۔ اپنے منہ سے وہ یہ کہہ دیا انہوں نے کہ جناب عوام کی عدالت سپریم کورٹ ہوگی، جب یہ 2 حصوں میں ہم بانٹ دیں گے تو جو اشرافیہ کی عدالت ہے وہ وفاقی آئینی عدالت ہوگی۔ چور کی داڑھی میں تنکا ناظرین اسی کو کہتے ہیں کہ اشرافیہ جو ہے اسے اب وہ اس کے لیے قانون تو الگ تھا ہی، اس کے لیے ہر چیز اسپیشل تھی، لیکن ان کو اب یہ بھی منظور نہیں کہ کسی وہ ایسی عدالت میں پیش ہوں کہ جو عوام بھی اسی میں پیش ہو رہے ہوں اور اشرافیہ بھی اسی میں پیش ہو۔ اس لیے انہوں نے اپنے لیے ایک الگ آئینی عدالت بنانے کی کوشش کی ہے، کوشش پتہ نہیں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن فاروق ایچ نائک اب اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو وفاقی آئینی عدالت ہوگی وہ اشرافیہ کی، یعنی یہ جو اس ملک کے کو لوٹنے والے ہیں ان کی عدالت ہوگی، وہ جس طرح چاہیں گے اس ملک کے جو آئین اور قانون کی انٹرپریٹیشن کریں گے اور جس طرح چاہیں گے اس ملک کو کا نظام چلائیں گے۔ لیکن سب سے ناظرین اہم بات یہ ہے کہ یہ جو جج صاحبان کی نئی لسٹ آئی ہے کہ جناب 11 جج صاحبان جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ ہیں، 5 جج صاحبان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ گروپ میں ہیں اور 3 غیر جانبدار ہیں۔ اب 5 اور 3 آپ ملا بھی لیں تو 11 اور 8 کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس لیے سپریم کورٹ میں نہ آپ سپریم کورٹ کے رولز چینج کر سکتے ہیں کہ آپ یہ آتھر جج والی شک وہاں سے نکال دیں سپریم کورٹ رولز میں سے، پھر ہی آپ ان 2 کیسز کا فیصلہ کر سکتے ہیں، ان کی نظر ثانی اپیل پر اپنی مرضی کے فیصلے دے سکتے ہیں، ورنہ آپ کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں۔ یہ نقطہ جب سے سامنے آیا ہے اب متبادل آپشنز ڈھونڈے جا رہے ہیں، انہیں کوئی متبادل آپشن ملتا ہے یا نہیں ملتا، اس وقت تک تو یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہیں۔ اب جو بھی مزید ڈیٹیل ہوگی ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔